आज दुनिया भर में सहाफ़ती आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है। क्या सहाफ़ती आज़ादी सिर्फ एक नारा है जो हम मीडिया वाले अपनी अहमियत जताने के लिए लगाते हैं? नहीं, सहाफ़ती आज़ादी एक जमहूरी मुआशरे की बुनियाद है। इसमें आपकी आज़ादी भी है, सच जानने की आज़ादी, सच कहने की आज़ादी। इससे जुड़ा है आपका, आपके बच्चों का, आपके मुल्क का मुस्तकबिल। आज के कमर्शलाइज्ड माहौल में जहां खबर की अहमियत रेटिंग्स के तराजू में तोली जाती है, अवाम को सहाफ़ियों से बहुत सी शिकायत हैं। सनसनी फैलाते हैं, एकतरफा बात करते हैं, लिफाफा जर्नलिज्म करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ ऐसा ही है तो फिर क्यों कई सहाफ़ियों को अपनी ज़ुबान और कैमरा बंद करने को कहा जाता है? उन्हें लिखा हुआ सबक ही दोहराने पर क्यों मजबूर किया जाता है? उन्हें डराया धमकाया, यहाँ तक कि कत्ल भी क्यों कर दिया जाता है? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आज जब हम एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहाँ दुनिया भर में सहाफ़ती आज़ादी पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, आज़ादी सहाफ़त का दिन और भी अहमियत इख्तियार कर गया है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। आज के शो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान, इसके हमसाया मुल्कों और अमेरिका में सहाफ़त कितनी आज़ाद है। शुरू करें। पाकिस्तान में सहाफ़त पर कोई कदगन मुझे दिखाई नहीं देती। सहाफ़त है कहाँ पाकिस्तान में? सहाफ़त पे तो मुकम्मल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का वो है। जिन खतरों का सामना मीडिया को करना पड़ रहा है उसमें से डेफिनेटली मैं कहूँगा कि जो एक कैरेक्टर असैसिनेशन, धमकियाँ, थ्रेट्स, स्पेशली अगर आप एक वुमेन जर्नलिस्ट हैं। प्रेसिडेंट इज सेइंग डोंट। शुरू करेंगे पाकिस्तान से, जहां गुज़श्ता 10-15 बरसों में मीडिया ने मिसाली तरक्की की है। मगर क्या पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है? हाल ही में एक अहम टीवी चैनल की नशरियात कई हफ्ते नाजरीन तक ना पहुँच सकीं। बाज़ सहाफ़ियों के कॉलम्स भी अचानक शाया नहीं हुए। इससे तो यही तासुर मिलता है कि पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी सल्ब करने की कोशिश की जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में काम करने वाले सहाफ़ियों का कहना है कि आज़ादी सहाफ़त पर कदगन का मामला इससे भी ज़्यादा संजीदा है। पाकिस्तान में मीडिया की सूरत हाल पर वहाँ काम करने वाले सहाफ़ियों से बात करें तो वाज़ेह हो जाता है कि मीडिया को मुश्किलात का सामना है। रिपोर्टर्स के साथ ज्यादती हो रही है, रिपोर्टर्स को थ्रेट किया जाता है, मारा जाता है। सच कोई सुनना नहीं चाहता, सच कोई देखना नहीं चाहता, सच कोई कहना नहीं चाहता। सियासी टेम्परेचर जैसे ऊपर जा रहा है, मीडिया भी डिवाइड हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर में न सहाफ़त आज़ाद है और न सहाफ़ी आज़ाद है। जब वो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उसके हवाले से अगर आप देखें उनके खिलाफ अगर कोई स्टोरी आती है तो ज़ाहिर है वो सेंसर होती है। पिछले 10-15 बरस में पाकिस्तानी मीडिया ने एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर ली है। कई नौजवानों को रोजगार मिला है, लेकिन आज़ादी को सल्ब करने के लिए दबाव में इजाफा हुआ है। तो ये जो इनविजिबल प्रेशर्स हैं, ये जो है पिछले चंद सालों में हमने देखा है कि इसमें इजाफा हुआ है। माजी में विजिबल प्रेशर्स होते थे, अब इनविजिबल प्रेशर्स हैं। यानी आपको पता नहीं होता कि ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर आया है, पैमरा की तरफ से आया है, किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे की तरफ से आया है, किसी गैर रियासती अनासर की तरफ से आया है, लेकिन वो दबाव आज मौजूद है। सहाफ़ी इस पोशीदा दबाव की मिसाल देते हुए बाज़ इदारों की जानिब से पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक की कवरेज या बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन्स के मामले पर सहाफ़ियों पर बढ़ते हुए दबाव का जिक्र करते हैं। मगर गैर रियासती अनासर की जानिब से जिस तरह मीडिया वर्कर्स को डराया धमकाया जाता है, वो ढका छुपा नहीं। इस सारी सूरत हाल का असर रियासत के इस अहम सतून की कारकर्दगी पर पड़ता है। पाकिस्तान में इस वक्त सेंसरशिप नहीं है, लेकिन न्यूज़ मैनेजमेंट बड़े टॉप के ऊपर है। हर एक सियासी जमात, हुकूमत, हुकूमती अदारे वो इस वक्त सहाफ़त हेडलाइंस लगाने के चक्कर में हैं, ख़बरें रोकने के चक्कर में हैं, ख़बरें लगवाने के चक्कर में हैं। तो इसके लिए सहाफ़ियों ने ख़ुद एक सेल्फ सेंसरशिप शुरू की है। माजी में सहाफ़ियों की तंजीमों ने मुख्तलिफ हुकूमतों के अदवार में सेंसरशिप और अखबारों पर पाबंदियों के खिलाफ जदोजहद की, मगर पेशावर प्रेस क्लब के ओहदेदार शहाबुद्दीन कहते हैं कि अब उनमें पहले जैसा इत्तेहाद नहीं रहा। सहाफ़ती तंजीमें देखें कि जो आज़ादी सहाफ़त के लिए आवाज़ उठाते हैं, पाकिस्तान में कहाँ है, ख़त्म होकर रह गई है। बराए नाम जो सहाफ़ती तंजीमें हैं अपने मफादात के लिए वो काम कर रहे हैं। वो कोई भी ऐसे तंजीम अभी तो मुख्तलिफ दड़ों में बढ़ गए हैं, आपस में इत्तेहाद बिल्कुल नहीं है।
اس کے علاوہ میڈیا کی صنعت سے منسلک لوگوں کا کہنا ہے کہ میڈیا مالکان کی طرف سے پیشہ ورانہ معاملات میں مداخلت اور سیاسی ایجنڈے کا حصہ بننا بھی آزادی صحافت کو بری طرح متاثر کر رہا ہے، جو کہ پاکستان میں جمہوری اداروں کی کارکردگی کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں۔ ندیم یعقوب، اردو VOA، واشنگٹن۔ پاکستان میں صحافتی آزادی کی صورتحال پر بعض اراکین پارلیمان کیا کہتے ہیں، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں صحافت پر کوئی قدغن مجھے دکھائی نہیں دیتی، اور اگر یہ تاثر کوئی دے رہا ہے تو غلط دے رہا ہے۔ آپ کے سامنے ہے، الیکٹرانک میڈیا اپنا رول پلے کر رہا ہے، پرنٹ میڈیا اپنا رول پلے کر رہا ہے، اور آج سوشل میڈیا کے زمانے میں کوئی صحافت پر قدغن لگ سکتی ہے؟ بے معنی ہے، پروپیگنڈا ہے۔ صحافت ہے کہاں پاکستان میں؟ صحافت پہ تو مکمل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ ہے، کنٹرول ہے۔ پی ٹی ایم کا جو جلسہ تھا سوات میں، تاریخ کا بہت بڑا جلسہ تھا، مگر اسٹیبلشمنٹ نے پابندی لگائی تھی، اس پہ وہ جلسہ نہیں دکھایا گیا۔ لہٰذا ہم صحافی حضرات کے ساتھ ہیں، ہم صحافت کی آزادی چاہتے ہیں۔ آزادی صحافت کی صورتحال پر نظر رکھنے والا بین الاقوامی ادارہ فریڈم ہاؤس پاکستان کو ایک ایسا ملک قرار دیتا ہے جسے صحافت کے اعتبار سے آزاد نہیں کہا جا سکتا، جبکہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی درجہ بندی میں پاکستان 180 ملکوں میں 139ویں نمبر پر ہے۔ پچھلا سال بھی پاکستان اسی نمبر پر تھا، لیکن اس کے مجموعی سکور میں اس سال کچھ کمی آئی ہے۔ اور سارا پاکستان کے بارے میں ان اداروں کے ایسے نتائج کی بنیاد کیا ہے، بتا رہی ہیں نیلوفر مغل۔ بین الاقوامی سطح پر آزادی صحافت کا جائزہ لینے والے پاکستان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے مطابق آزادی صحافت کی درجہ بندی میں پاکستان کا نام اوپر نہ ہونے کی وجہ وہاں میڈیا پر کئی اطراف سے پڑنے والا دباؤ ہے۔ ایک طرف تو مختلف گروپوں خصوصاً مذہبی انتہا پسندوں کی طرف سے دباؤ ہے، اور دوسری جانب ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ISI کی طرف سے۔ سول حکومت کے مقابلے میں فوج اب بھی زیادہ اختیار رکھتی ہے، جو بہت پریشان کن ہے۔ ڈینیل کے مطابق پاکستانی میڈیا اداروں کی جانب سے PTM جیسی ابھرتی ہوئی تحریک کو کوریج نہ دینا اور اس بارے میں مضامین شائع نہ کرنا اور سینسرشپ کرنا آزادی صحافت کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے، خصوصاً جب بین الاقوامی میڈیا میں اس موضوع پر رپورٹنگ کی جا رہی ہے۔ یہ یقینی طور پر بلیک میلنگ ہے کہ میڈیا سے کہا جائے کہ اس تحریک کو کوریج نہ دیں۔ ہم اسے صحافتی آزادی نہیں کہتے۔ یقیناً ہم پاکستانی صحافیوں کو کہیں گے کہ اس موضوع کی کوریج کریں۔ فریڈم ہاؤس کا کہنا ہے کہ معلومات کی رسائی میں رکاوٹوں سے نقصان عوام کا ہی ہوتا ہے۔ میرے خیال میں جیو ٹی وی کی بندش کا واقعہ افسوسناک ہے۔ اس کو بند کرنے کا مطلب بہت حد تک معلومات کو محدود کرنا ہے۔ سیرا ریپیچی کہتی ہیں کہ یہ یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ تمام صحافتی اداروں کے پاس معلومات جمع کرنے اور انہیں عوام تک پہنچانے کے یکساں مواقع ہوں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ حکومت غیر جانبدار آوازوں کو بولنے کی اجازت دے، چاہے وہ حکومت پر تنقید ہی کیوں نہ کر رہے ہوں۔ وہ تمام میڈیا اداروں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے اور ان کی قانون تک رسائی بھی ہو تاکہ وہ اپنی صفائی پیش کر سکیں۔ آزادی صحافت کے لیے کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اب جب کہ پاکستان میں انتخابات قریب آ رہے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ معلومات لوگوں تک پہنچتی رہیں، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب وہاں پر ریاست صحافتی ایجنڈا متعین کرنے کی بجائے صحافیوں کو اپنا کام کرنے دے۔ نیلوفر مغل، اردو VOA، واشنگٹن۔ پاکستان میں صحافتی آزادی کے لیے سرگرم ایک غیر سرکاری تنظیم میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی کی صدف خان اس وقت اسلام آباد سے بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ ہیں۔ صدف، ویلکم ٹو ویو 360۔ میڈیا کی سینسرشپ کی بہت بات کی جاتی ہے جو دوسرے ایکسٹرنل فورسز کی وجہ سے میڈیا کو کرنی پڑتی ہے، لیکن خود کو سینسر کرنے کا رجحان بھی اب پاکستان میں بڑھ رہا ہے، اور آپ کے ادارے نے اس حوالے سے ایک رپورٹ بھی جاری کی ہے، کیا سامنے آیا؟ سارا بہت ہی الارمنگ اسٹیٹسٹکس ہمارے سامنے آئے۔ ابھی میں وہ تمام رپورٹ سن رہی تھی جو آپ نے رکھی، اور افسوس ہوا کہ ایک پارلیمنٹرین نے یہ بھی کہا کہ شاید میڈیا پر کوئی پابندی نہیں، لیکن ہماری ریسرچ یہ دکھاتی ہے کہ 88% جو لوگوں نے ہمارا ریسرچ سروے فل کیا وہ سیلف سینسرشپ کرتے ہیں اپنی پروفیشنل لائف۔ اس کے علاوہ 9% ایسے اپنی پرسنل ایکسپریشن کو بھی سیلف سینسر کہتے ہیں، اور یہ تمام جرنلسٹ کا کہنا یہی ہے کہ پاکستان میں حالات اس طرح کے نہیں کہ سیلف سینسر کے بغیر اپنے آپ کو وہ کسی بھی طرح اپنے صحافتی کام کو جاری رکھ سکے۔
ایک بہت ٹیلنگ اسٹیٹسٹک یہ تھی کہ ہمارے جو سروے میں رسپونڈنٹس تھے ان میں سے 3 میں سے 2 صحافیوں کو یا تو ان پہ حملہ کیا جا چکا تھا یا انہیں کبھی نہ کبھی کسی طرح ہراس کرنے کی کوشش کی گئی، انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، کبھی نہ کبھی انہیں کوئی نہ کوئی دھمکی کسی طرح سے اسٹیٹ یا نان اسٹیٹ ایکٹرز کی جانب سے وصول ہوئی، جس کی وجہ سے وہ سیلف سینسرشپ کی جانب بڑھ رہے ہیں. اور یہ جو پورا معاملہ ہے سیلف سینسرشپ کا یہ اتنا انٹرنلائز ہو چکا ہے کہ جب ہمارے ریسرچ ٹیم صحافیوں سے بات کی اس حوالے سے تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے اس سے پہلے سوچا نہیں تھا کہ وہ کس حد تک سیلف سینسرشپ کر رہے ہیں. مطلب ایک عادت سی بنتی جا رہی ہے اپنی زبان خود بند کرنے کی اور اپنے لفظوں کے بارے میں خود پہلے سے زیادہ احتیاط کرنے کی. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا جو خاص طور پہ انٹرنیٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک طرح سے اس نے لوگوں کو موقع دیا ہے کہ وہ اپنی بات کو آگے پہنچا سکیں، لیکن پاکستان میں پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اب موجود ہے جو ملک کے اندر رہنے والوں پر بھی لاگو ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بیرون ملک جو پاکستانی موجود ہیں ان پر بھی. یہ مجھے بتائیے گا کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کو ریگولیٹ کرنے کی ایک تو بات کیوں کی جاتی ہے اور دوسرا یہ بھی کہ کس حد تک اسے شفاف طریقے سے ریگولیٹ کرنا ممکن بھی ہے. جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے جب یہ پارلیمنٹ میں ٹیبل کیا گیا تو ہمارے ادارے سمیت بہت سارے اداروں اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے بھی اس کے صحافت پر جو منفی اثرات مرتب ہونے والے تھے اس حوالے سے آواز اٹھائی. انفارچونیٹلی جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں کیونکہ کچھ شارٹ سائٹڈنس ہے ان کے اندر، وہ انٹرنیٹ کو شاید ایک تھریٹ کے طور پر زیادہ دیکھتی ہیں اور جو ایک اپارچونٹی یہ میڈیم پرووائڈ کرتا ہے ایکسپریشن کی، صحافتی ایکسپریشن کی، ڈیموکریٹک ڈسکورس کے آگے بڑھانے کی، وہ اس کے طور پر نہیں دیکھ رہے. اسی وجہ سے جب سے پیکا کا اطلاق ہوا ہے ہم اس کا یوز اور مس یوز دونوں ہی دیکھ رہے ہیں. پچھلے سال ایک فہرست سامنے آئی انآفیشیلی ٹویٹر ہی پہ لیک کی گئی جس کے اندر بہت سارے ایسے صحافیوں اور پولیٹیکل ورکرز کا تذکرہ تھا جن کو پیکا کے اندر انویسٹیگیٹ کیا جانا تھا. کچھ صحافیوں کے ساتھ بھی ہراسمنٹ کی کوشش کی گئی بغیر وارنٹس کے، ان ڈیوائسز تک ایکسیس حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، انہیں اپنی سوشل میڈیا ایکٹیویٹی پر پابندیاں لگانے کا کہا گیا. پیکا کا نام استعمال کیا گیا ایف آئی اے کی جانب سے، لیکن کوئی فارمل اریسٹ وارنٹس نہیں دیے گئے. تو اس قسم کے قوانین میں سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ابیوز آف پاور کا خدشہ بہت بڑھ جاتا ہے. اچھا یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی، پاکستان میں ایک طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز نئے چینلز کھل رہے ہیں، کیا یہ میڈیا کی آزادی کی ایک علامت نہیں؟ کیا اس سے کچھ امید کی کرن نہیں ملتی؟ ٹیکنیکلی تو ملنی چاہیے، لیکن جو اگر میڈیا اونرشپ کے پیٹرنز کا پاکستان میں جائزہ لیا جائے تو ہمیں ایک مزید خوفناک سی صورتحال نظر آتی ہے. ابھی گزشتہ 2-3 سالوں میں کچھ ایسے نئے چینلز لانچ ہوئے ہیں جو پاکستان کے سب سے بڑے چینلز ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تنخواہیں آسمانوں پر ہیں، فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے اس کا ہمیں کچھ نہیں پتا. برملا یہ کہا جاتا ہے، آن ایئر کہا جاتا ہے کہ ہم ایڈورٹائزمنٹس ایکسیپٹ نہیں کرتے، جو پاکستان میں کسی بھی چینل کے لیے لیگل سورس آف ریونیو جنریٹ کرنے کا واحد طریقہ ہے. تو اشتہارات کی غیر موجودگی میں یہ چینلز کہاں سے فنڈ ہو رہے ہیں، کیسے فنڈ ہو رہے ہیں، اور اس لیک آف ٹرانسپیرنسی کے اندر جو صحافت ہو رہی ہے کیا وہ صحافت ہے یا کسی لارجر پروپیگنڈا کا حصہ ہے؟ یہ ایسے کویسچنز ہیں جن کے ہمیں ابھی تک جواب نہیں. آلرائٹ، میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی کی صدف خان ہمارے ساتھ تھی اسلام آباد سے. صدف آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آج ہم آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر آپ کے لیے خصوصی شو پیش کر رہے ہیں، لیکن تازہ ترین خبروں کا سلسلہ جاری رہتا ہے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر، جہاں واشنگٹن اور اسلام آباد میں موجود ہماری ٹیمز آپ کے لیے دنیا بھر سے خبریں، اہم موضوعات پر معلوماتی مضامین اور دلچسپ ویڈیوز لے کر آتی ہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اس ہفتے کابل میں افغان انٹیلیجنس ادارے کے دفتر کے باہر ایک دھماکہ ہوا. ہمیشہ کی طرح صحافی خطرے سے دور جانے کے بجائے خطرے کی جانب بھاگے. اچانک ایک اور خودکش دھماکہ ہوا. اس بار ہدف تھے ہی صحافی اور دھماکے میں 9 ہلاک ہو گئے. ان میں ہمارے 3 ساتھی صباون کاکڑ، عبداللہ حنازئی اور خاتون صحافی مہرام دورانی بھی شامل تھیں. یہ تینوں وائس آف امریکہ کے شریک ادارے ریڈیو آزادی کے لیے خدمات سر انجام دے رہے تھے. 30 اپریل افغانستان میں صحافیوں کے لیے بدترین دن تھا. انہیں نشانہ بنانے والی دہشت گرد تنظیم داعش نے صحافیوں کو بے دین قرار دیتے ہوئے ان پر حملوں کو درست کہا. اس کے باوجود افغانستان کی فیڈریشن آف جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ حملے اور دھمکیاں آزادی صحافت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں بھارت پاکستان سے صرف
1 नंबर ऊपर है। पिछले 1 साल के दौरान वहाँ 6 सहाफ़ी मारे जा चुके हैं, जिनमें 5 कत्ल हुए। आज़ादी सहाफ़त का लंबरदार इदारे इल्ज़ाम आयद करते हैं कि बीजेपी की हुकूमत मीडिया की आवाज़ दबाने वालों को शय देती है। मज़ीद जानते हैं दिल्ली से रितुल जोशी की इस रिपोर्ट में। 3 साल पहले शुरू होने वाले ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल द वायर की इमेज शुरुआत से ही हुकूमत की मुखालफत करने वाले ग्रुप के तौर पर बनी। बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह के बेटे से लेकर वजीर आजम मोदी के करीब माने जाने वाले बिजनेस ग्रुप्स तक सब इसके निशाने पर रहे। हमारे खिलाफ 10 डेफेमेशन केसेस हैं, जिसमें से 4 क्रिमिनल डेफेमेशन केसेस और 6 सिविल डैमेजेस के, और कुल मिला के हमसे 440 करोड़ रुपए के डैमेजेस मांगे जा रहे हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की ताज़ा रिपोर्ट भी कहती है कि भारत में इस वक्त हुकूमत या बीजेपी की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ी को ज़बरदस्त वर्बल अब्यूज़ यानी ज़ुबानी तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। सोशल मीडिया पर हमला और शिद्दत से होता है। बीजेपी की आलोचना कीजिए, आप नरेंद्र मोदी की किसी बात पर आलोचना कीजिए, कह देंगे कि साहब आप जो है वो राष्ट्रवादी नहीं हो। और अगर सरकार का विरोध करना जायज़ नहीं है तो फिर तो देश में लोकतंत्र होगा ही नहीं। जिन खतरों का सामना मीडिया को करना पड़ रहा है, उसमें से डेफिनेटली मैं कहूँगा कि जो एक कैरेक्टर असैसिनेशन, धमकियाँ, थ्रेट्स, स्पेशली अगर आप एक वुमेन जर्नलिस्ट हैं। मीडिया एनालिस्ट मानते हैं मौजूदा माहौल में कुछ मीडिया हाउसेस खुद भी सहाफत के उसूलों से दूर हो रहे हैं। और अक्सर वे कहते हैं हम कठोर सवाल करते हैं, और भी सुंदर बात है, लेकिन सारे कठोर सवाल विपक्ष से होते हैं, सत्ता से एक कठोर सवाल नहीं होता। और कभी कभी तो लगता है एजेंडा भी कोई और सेट कर रहा है, जैसे दिन रात बजाते हैं। भारत के कई बड़े मीडिया हाउस ऐसे भी हैं जो WPI की रिपोर्ट को ज्यादा अहमियत नहीं देते। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उनके बैठे हुए वहाँ के लोग जिन पैरामीटर्स पर बात करते हैं, वो पैरामीटर्स मेरे देश की परिस्थितियों से कितना मैच करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है एक लड़ाई उन लोगों के खिलाफ भी छेड़नी चाहिए जो अपनी विचारधारा हम पर जबरदस्ती थोपना चाहते हैं। भारत में सहाफत पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर फिक्र बढ़ी है, लेकिन साथ ही एक बहस सहाफ़ी के मोतबर होने पर भी छिड़ गई है। सवाल ये है कि इसका सारा इल्ज़ाम गुज़िश्ता 4 साल में मजबूत हुई एक ख़ास किस्म की आइडियोलॉजी पर हो, या फिर सहाफ़ी भी खुद के अंदर झांक कर देखें। रितुल जोशी, उर्दू VOA, दिल्ली। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज, जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। सारा बात करते हैं अमेरिका की। यहाँ जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सदारती मुहिम का आगाज़ 2016 में किया, तो 2015 में उन्होंने शायद कर दिया था, तो उन्होंने एक इस्तेलाह इस्तेमाल की, फेक न्यूज़ यानी जाली खबरें। अमेरिकी सदर अब भी ये अल्फाज अक्सर ख़ुद पर तनकीद करने वाले सहाफ़ती इदारों के बारे में इस्तेमाल करते नज़र आते हैं। बिल्कुल, और फेक न्यूज़ की इस्तेलाह अब कहीं अज़राह मजाक इस्तेमाल होती है और कहीं संजीदगी से, लेकिन ये 2 लफ्ज़ सहाफ़ियों और अवाम के दरमियान रिश्ते पर कितना गहरा असर डाल रहे हैं, जानते हैं अमेरिका के एक मकामी अखबार के एडिटर से। मैं छोटे से शहर में पढ़े जाने वाले एक हफ्तावार अखबार का नाशिर, मालिक और मुदीर हूँ। एक शहर माउंट क्लियर, इसकी तो आबादी सिर्फ 1600 के लगभग है। हमारा तो ओढ़ना बिछोना मकामी खबरें हैं। मेरा इस इलाके के लोगों से अक्सर मिलना जुलना रहता है। उनका अमूमी रवैया ये है कि वो किसी बात का भी यकीन नहीं करते। चूंकि वो सोशल मीडिया पर आने वाली खबरों का यकीन नहीं करते, तो बड़े टीवी नेटवर्क्स और अखबारों जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट या शिकागो ट्रिब्यून की खबरों को भी नहीं मानते। वो उन्हें भी शक की नज़र से देखते हैं। कुछ लोग मुझे मजाकन कहते हैं, बॉब क्या ये झूठी खबर है?
یا پھر میں یہ کیسے مانوں کہ یہ حقائق جعلی نہیں ہیں؟ وہ مذاق کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ وہی بات بھی دہرا رہے ہوتے ہیں جو وہ ٹی وی یا میڈیا میں سنتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دیہی علاقوں کے لوگوں کے دماغوں میں یہ بیج بو دیا گیا ہے کہ انہیں یقین نہیں آتا کہ وہ قومی میڈیا پر پیش کی جانے والی خبروں کو سچا مانیں یا جھوٹا۔ پھر یہی تاثر مقامی سطح پر پہنچتا ہے اور یوں وہ ہر چیز پر شبہ کرنے لگتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ مقامی سطح پر فی الحال لوگ بس اس طرح سے مذاق ہی کر رہے ہیں، لیکن یہ اب ان کی سوچ کا حصہ بھی بن چکا ہے۔ وہ اس بارے میں سوچ رہے ہیں اور پھر آپ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ کس حد تک جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی سمت جا رہا ہے۔ تو آج امریکہ میں آزادی صحافت کی صورتحال کیسی ہے، بتا رہے ہیں امان اظہر۔ دنیا بھر میں آزادی اظہار رائے اور آزادی صحافت کی صورتحال پر نگاہ رکھنے والی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی حالیہ رپورٹ میں امریکہ میں صحافتی آزادی پر سوالیہ نشان اٹھایا گیا ہے۔ تنظیم کی جانب سے سال 2018 کے لیے جاری کردہ صحافتی آزادیوں سے متعلق عالمی انڈیکس میں امریکہ پچھلے سال کے مقابلے میں 2 درجے کمی کے بعد اب 45ویں نمبر پر کھڑا ہے۔ امریکی صحافیوں کے مطابق اس گراوٹ کی وجہ صدر ٹرمپ کا میڈیا پر جھوٹی خبروں کے الزام اور نتیجتاً صحافتی اداروں کی سالمیت کو پہنچنے والا نقصان ہے۔ کیون ہال مکلاچی ڈی سی سے وابستہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں۔ ان کی رائے میں امریکی انتظامیہ اور پریس کے درمیان عموماً کشمکش جاری رہتی ہے کیونکہ میڈیا کا کام عوامی دلچسپی کی معلومات کا پتہ لگانا اور غلط کاریوں سے پردہ اٹھانا ہے۔ آج کے تناظر میں مختلف بات صدر کا یہ کہنا ہے کہ پریس پر اعتماد نہ کریں۔ وہ میڈیا کو اس بنیاد پر نشانہ بنا رہے ہیں کہ اس کا مالک کون ہے اور اس کی کوئی مثال ماضی قریب میں نہیں ملتی۔ حالات مزید پیچیدہ اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کہ صدر کے نزدیک سچ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا اور وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں چاہے وہ سچ ہو یا نہ ہو۔ جم ملون وی او اے سے وابستہ سینئر صحافی ہیں اور طویل عرصے سے وائٹ ہاؤس اور قومی سلامتی کے اداروں پر رپورٹنگ کرتے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک موجودہ صدر کے میڈیا کی جانب اس طرح کے جارحانہ رویے کی مثال نہیں ملتی۔ اگر آپ سال 2016 کی امریکی الیکشن مہم پر نظر ڈالیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک لحاظ سے میڈیا کے خلاف الیکشن لڑا۔ انہوں نے کئی بار میڈیا کو اپنی مہم کا دشمن قرار دیا اور کئی بار انہیں عوام کا دشمن تک کہا، جو کہ نہایت سخت اور غیر معمولی تبصرہ ہے جس سے امریکہ اور دنیا بھر میں بحث چھڑ گئی۔ لیکن کچھ امریکی صحافی ایسے بھی ہیں جن کے نزدیک حالات اتنے برے نہیں۔ سینئر صحافی وینڈی بینجامنسن کے مطابق امریکہ میں آزادی اظہار رائے سے متعلق ادارے مضبوط ہیں اور ایسا کوئی خطرہ موجود نہیں جس سے صحافیوں کے کام پر اثر پڑے۔ اصل خطرہ میرے خیال میں صدر ٹرمپ کا میڈیا کی جانب بے لحاظ رویہ ہے اور جو کام ہم کر رہے ہیں اور ہمارے ملک کو اس سے جو فائدہ ہو رہا ہے۔ اس بے لحاظی سے پورے ملک میں نفرت اور بے قدری میں اضافہ ہوا ہے، لیکن یہ حقیقت کہ نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ اور دیگر ادارے ٹرمپ انتظامیہ کے بارے میں رپورٹنگ جاری رکھے ہوئے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری آزادیاں پنپ رہی ہیں۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ آزادی اظہار رائے کو خطرہ آج ان اعلیٰ ترین سرکاری عہدیداروں سے ہے جن کا کام دراصل ان اقدار کا تحفظ کرنا ہے۔ ایسے میں امریکی صحافتی حلقے اس بات پر متفق ہیں کہ آج کے صحافی کے لیے غیر جانبداری اور حقائق پر توجہ کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ امان اظہر، اردو وی او اے، واشنگٹن۔ یہ تھا صحافتی آزادی کے حوالے سے ہمارا آج کا خصوصی شو۔ درست حقائق جاننا آپ کا حق ہے اور اس کا تحفظ آپ کی اور ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ تو ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر آئیے اور ہمیں بتائیے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کے ذریعے کن حقائق کا پردہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے آئیے facebook.com/voa کے پیج پر اور فالو کیجیے ہمارا ٹویٹر ہینڈل @urduvoa۔ سارا زمان اور سارا زمان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔